الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں جس میں ہم نے قرآن کے پہلے ہم نے وحی کے متعلق کیا کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور پھر اب قرآن کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کو سماعت کرنا، اس کے آداب وغیرہ اور بعض ضروری مسائل ہم آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے اسٹیپ بائی اسٹیپ عرض کر رہے ہیں۔ جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو، اس دوران کوئی بزرگ عالم دین یا اس کا والد یا اس کے استاذ آ جائیں تو اس کے احترام اور اکرام کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات اکیڈمیز میں یا مدارس میں یا دارالعلوم میں جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، استاد آ جائیں یا کوئی بڑا آ جائے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ فقہاء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور فتاوی قاضی خان میں باقاعدہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ناظرین، اکرام یعنی کسی کے اکرام کے لیے، عزت دینے کے لیے اور تعظیم کے لیے قیام کرنا نبی علیہ السلام، آپ کے اصحاب اور فقہاء تابعین اور علماء صالحین سے ثابت ہے، بشرطے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو اور دنیاوی غرض نہ ہو۔ جب کوئی شخص چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس کا کسی قوم پر گزر ہو، یعنی کوئی شخص چلتے چلتے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، یا کوئی صورت یاد ہے، چلتے چلتے وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں، مجھے ثواب ملے، تو اگر کچھ لوگوں پر اس کا گزر ہو تو قرات ختم کر کے، منقطع کر کے ان کو سلام کرے، سلام اور جواب ہو جائے، پھر سے قرات شروع کر دے۔ اور مستحب یہ ہے کہ دوبارہ اگر قرات شروع کر رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس آئے تو اولا یہ ہے کہ اس کو سلام نہ کرے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ اگر اس نے سلام کر بھی دیا تو قاری اشارے سے جواب دے، اور اگر اس نے زبان سے جواب دے دیا تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پھر دوبارہ قرات کرنا چاہے تو دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اس کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے۔ اور اگر قرآن کریم پڑھنے کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا مستحب ہے، یعنی اچھا ہے، قار ثواب ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کو 1 ماہ میں ختم کیا جائے اور 7 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے۔ قرآن مجید کو نماز میں ختم کرنا مستحب ہے، یا سنت فجر میں ختم کرے، اور اگر غیر نماز میں ختم کرے تو دن یا رات کے اول حصے میں ختم کرے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے۔ بعض احادیث صحیحہ میں کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ختم قرآن کے وقت دعا کرنا مستحب ہے۔ اس وقت اپنے اہم کاموں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عام مسلمانوں کی فلاح کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی یا مصحف کی تخفیف کرنا، یا اس کی تکذیب کرنا، یا اس کے کسی حرف پر انکار کرنا، یا اس میں قصداً کسی حکم کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یا تحریف کرنا، یہ کفر ہے، اور بغیر علم کے قرآن مجید کا معنی بیان کرنا اور اس کی تفسیر بیان کرنا یہ حرام ہے۔ امام ابو داود حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کی، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے کوئی بات کی، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو پھر بھی اس نے خطا کی، اس نے غلطی کی، تو لہٰذا اپنی رائے سے تفسیر کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے نا، اس میں کئی مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے
کہ قرآن مجید کو ایک ماہ میں ختم کیا جائے اور 7 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے۔ یہ جو 3 روزہ 5 روزہ 6 روزہ تراویحیں پڑھتے ہیں تو ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ میں حافظ قرآن ہونے کے باوجود کبھی کبھار کھڑے ہو کر سنتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا قرآن پڑھنا کہیں وبال نہ بن جائے۔ جو قرآن شریف صحیح پڑھتے ہیں اور تیز پڑھتے ہیں تب بھی اس میں کوئی تلفظ یا مخارج وغیرہ کی غلطی نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام طور پر یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، غلطی پکڑنا یہ تو بالکل محال ہوتا ہے کہ جب وہ کہیں اٹکتے ہیں تو اتنی تیز ہوتے ہیں کہ سامع کو سمجھ میں نہیں آتا، جتنی دیر سامع سوچتا ہے وہ 1 صفحہ 2 صفحہ آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر ذرا غور کرنا چاہیے، اور ہمیں ناظرین تراویح میں نا پورے مکمل ماہ رمضان کی تراویح ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بات کو رواج دیں کہ مکمل 27 روزہ یا 29 روزہ مکمل ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ جہاں پر جب قرآن مجید ختم کیا نا تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو جب ختم قرآن ہوتا ہے یا بچے ختم قرآن کرتے ہیں یا حفظ قرآن مکمل ہوتا ہے تو اس وقت ایک تقریب منعقد کرنا، شریعت مطالعہ کے حدود کے اندر رہ کر اور دعا کروانا، یہ ظاہر ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت زیادہ رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی فرمایا کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے چاہے وہ حفظ قرآن کا ختم ہو، تراویح کا ختم ہو، یا بچے یا بچی ناظرہ قرآن پڑھا ہو انہوں نے، تو اس وقت ہم اس لیے دعائیں تقریب کرتے ہیں، محفل رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ہے کہ اپنی رائے سے تفسیر آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر جب کوئی لفٹ نہیں کراتا تو سوشل میڈیا پر آ کر الٹی سیدھی باتیں کرنا، قرآن کریم کے حوالے سے اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا کہ یہ سب غلط کہتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو آپ کی سمجھ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ظاہر ہے کہ جو مفسرین ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کرتے ہیں، تو وہ تفسیر قابل قبول ہوگی، اپنی من چاہی تفسیر قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے باقاعدہ، اور ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ 35 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے، اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار۔ ناظرین متقون پڑھیں گے اور وف کی صورت میں متقون پڑھا جائے گا۔ تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکھنا بہتر ہے۔ انہار وف کی صورت میں انہار پڑھا جائے گا، اور یہاں پر بھی ناظرین طا ہے تو وف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ مثل کتنے کلمات ہیں؟ مثل ایک کلمہ، الجنتی دوسرا، التی تیسرا، وعدہ چوتھا، المتقون پانچواں، تجری چھٹا، من ساتواں، تحتی آٹھواں، ہا نواں، الانہار 10واں۔ کل یہاں 10 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ مثل الجنتی التی وعد المتقون، مثلوں میں لام پر پیش ہے، اسے الجنتی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ جنتی میں تا کے نیچے زیر ہے، اسے التی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ وعدہ میں دال پر زبر ہے اور اسے المتقون کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسے کس طریقے سے پڑھیں گے؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، وقف کریں گے تو متقون پڑھیں گے۔ تجری را کے نیچے زیر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ تجری من تحتها، من تحتها
الانہار. ناظرین تحت یہاں میں ہا پر زبر ہے، اسے الانہاروں کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. انہاروں میں ہا پر کھڑا زبر ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. من تحتها الانہار، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور جب یہاں وقف کریں گے تو را ساکن ہوگا، تو ما قبل ہا پر کھڑا زبر ہے تو اس صورت میں بھی را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. من تحتها الانہار، یہاں وقف کریں گے تو انہار پڑھیں گے. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج جو سبق ہے ہمارا آیت کریمہ کا حصہ ہے، اس کی تحقیق و ترجمے کی جانب. اور سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون. وعد المتقون تجری من تحتها الانہار. یہ آج کا سبق ہے. اب ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. مثل پہلا اسم، دوسرا الجنت، تیسرا التی، چوتھا المتقون، پانچواں تحتی، چھٹا ہا، ساتواں الانہار. کل یہاں پر 7 اسماء ہیں. نمبر 1 مثل، نمبر 2 الجنت، اور نمبر 3 التی، نمبر 4 المتقون، نمبر 5 تحتی، نمبر 6 ہا، اور نمبر 7 الانہار. ناظرین و سامعین یہاں پر 7 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں. وعدہ پہلا فعل، تجری دوسرا، تو 2 افعال ہیں، وعدہ اور تجری. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف من، ایک ہی حرف ہے، اکلوتا حرف ہے آج، من. تو کل کلمات کتنے ہوئے ناظرین؟ 7 اسماء، 2 افعال اور 1 حرف ہے.
تو کل ملا کر 10 کلمات ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے تھے. تو اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ پہلا جو اسم ہے وہ ہے مثل. مثل کا معنی ہوتا ہے مثال. مثل کا معنی مثال, ٹھیک ہے نا. اور اس کی جمع آتی ہے امثال, بہت سی مثالیں. تو امثال جو ہے وہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, اور مثل کو ہم عام طور پر مثال کہتے ہیں. تو بہرحال مثال بھی جو ہے وہ ملتا جلتا ہے. تو امثال جو ہے اس کی جو جمع ہے وہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. جنت, جنت ویسے عام طور پر کہتے ہیں باغ کو, جنت کہتے ہیں باغ کو. اور یہ بات یاد رہے ناظرین کہ یہاں پر عام باغ مراد نہیں ہے, یہاں پر وہ جنت مراد ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے فرما برداروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور اس کی جمع آتی ہے جنان. جنت ایک جنت, جنان بہت سی جنتیں. اچھا جی, جنت چونکہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو ہم بار بار سنتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرتے ہیں, مسلمانوں کو لالچ بھی ہوتی ہے جنت مل جائے, تو یہ ہمیں یاد رہتا ہے. یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں کہ مولا ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما. اس کے بعد ہے اللتی. اللتی یہ اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا, چونکہ یہ اپنے ماقبل اور مابعد سے اس کا ربط ہوتا ہے, ملا ہوا ہوتا ہے, اس کے لیے اس کو موصول کہتے ہیں. اور یہ واحد مؤنث کے لیے اس کا معنی ہے وہ جو. واحد مؤنث, واحد مذکر کے لیے الذی ہے, اور دو کے لیے اللذانی اللذینی, اور دو سے زائد ہوں تو ناظرین الذی اللذانی اللذینی, اور الذین جمع مذکر کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللتی واحد مؤنث کے لیے, اللاتی اللتانی اللتینی تثنیہ کے لیے, اور اللاتی اللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ اللتی جو ہے موصول ہے, اور اس کا معنی ہے جس کا یا وہ جس, ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں, وہ جو کوئی بھی معنی ہو سکتا ہے. متقون اصل میں تھا متقیون, مفتعلون کے وزن پر یہ اس میں یعنی متقون جو ہے ناظرین, بلکہ یہ یعنی اس کا معنی دیکھا جائے پرہیزگار. متقیون اصل میں تھا مفتعلون کے وزن پر, اور تعلیل ہونے کے بعد متقون ہوا. تو متقون کہتے ہیں, اس میں فاعل ہے جمع مذکر کے لیے کہ تقوی پرہیزگاری والے بہت سے لوگ, بہت سے وہ لوگ جو تقوی پرہیزگاری کرتے ہیں. اس کا مفرد ہے متقی. متقی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا, اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والا, نافرمانیوں سے بچنے والا. اور متقون بہت سے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں. تو متقی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کا مفرد ہے متقی. یہ بھی اصل میں تھا متقیون, تعلیل ہونے کے بعد یہ متقی ہوا, مفتعلون کے وزن پر تھا. اس کے بعد ہے تحتی. تحت کا معنی ہوتا ہے نیچے, فوق کا معنی اوپر, تحت کا معنی نیچے, اور قدام کا معنی ہوتا ہے آگے, ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے, اور ایمن یا یمنا سیدھا رائٹ سائڈ, اور ایسر یا یسرا لیفٹ سائڈ. اچھا جی, یہاں پر آپ دیکھیں ہاں واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر جو ہے وہ متصل ہو تو ہا کی شکل میں, منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس. اور انہار نہر کی جمع ہے. نہر کا معنی ہوتا ہے نہر, اور ہم عام طور پر نہر کہتے ہیں تو نہر ہوتا ہے. انہار اس کی جمع ہے, بہت سی نہریں. تو نہر ناظرین ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں, جو کہ اس کا مفرد ہے. اچھا, ہا سے حلوے والی ہا سے نہر نہیں ہے. اگر وہ نہر ہو تو وہ تو اونٹ ذبح کرنا, جو اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اس معنی میں ہوتا ہے. دو چشمی ہا سے یا یہ اس ہا سے نہر, یہ اس کا معنی ہوتا ہے نہر, اور انہار اس کی جمع بہت سی نہریں. چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب. وعیدہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب, اور مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو, اور معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو. جیسے وعدہ اس نے وعدہ کیا, وعیدہ وعدہ کیا گیا. وعدہ کس نے کیا یہ نہیں پتا. تجری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب, اس کا معنی ہے وہ بہتی ہے یا وہ بہے گی, اور یہاں معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ وہ بہتی ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. ایک ہی حرف من. من کا معنی ہے سے, اور عام طور پر من و ان
ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ تو ناظرین آپ دیکھیں 10 کلمات میں تقریباً نصف کلمات ایسے ہیں، 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ مثل میں امثال، جنت، متقی، اور من وعن، اور انہار میں نہر۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ میم زبر ما، سا زبر سا، لام لام پیش لل، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا لام زیر تل، لام زبر لا، تا یا زیر تی، مثل الجنت اللتی، واو پیش وو، عین زیر عید، دال لام زبر دل، میم تا پیش مت، تا زبر تا، قاف واو پیش کو، نون زبر نا، وعید المتقون، یہاں وقف پڑھیں گے تو وعید المتقون پڑھیں گے۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری، میم نون زیر من، تا ہا زبر تح، تا زیر تی، ہا لام زبر حل، حمزہ نون زبر ان، ہا کھڑا زبر ہا، را پیش رو، تجری من تحتها الانہار، یہاں وقف کریں گے تو تجری من تحتها الانہار پڑھا جائے گا۔ اور یہاں من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے تو نون ساکن پر یہاں اخفا کریں گے، من تحتها الانہار وقف کیا جائے گا تو انہار پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، اور تلاوت ہوگی ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانہار۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانہار۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانہار۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ مثل مثال، الجنتی جنت، التی جس کا، وعدہ وعدہ کیا گیا، المتقون پرہیزگار، تجری بہتی ہیں، من سے تحتی نیچے، ہا اس کے، الانہار نہریں۔ ناظرین و سامعین یہ یعنی لفظی ترجمہ ہے۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانہار۔ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم آیت نمبر 26 کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا تھا کہ ناظرین اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی سے بہت خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض معمولی فائدہ ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ ناظرین کہ اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر جب نافرمان ہیں تو مسلمانوں سے زیادہ ان کو دنیاوی نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ تو اس کی
کچھ وجوہات ہم نے بتائیں کہ محنت وہ زیادہ کرتے ہیں، جفاکش بھی وہ زیادہ ہیں، مسلمان پہلے تھا اب نہیں ہے اور محنت نہیں کرتا، عیاشی کی طرف گامزن ہے، تو لہٰذا ایک وجہ یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ناظرین کافر جو کچھ کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے، اور مسلمان چاہے گناہگار کیوں نہ ہو وہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تو ان کی ساری کوششیں چونکہ دنیا کے لیے ہیں تو دنیا میں وہ کامیاب ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے ناظرین کہ چونکہ اللہ رب العالمین ان کو ان کی کسی نیک کام کا اجر و ثواب آخرت میں نہیں عطا فرمائے گا، اس لیے جو بھی وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں تو اس کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، عیاشیاں دے دی جاتی ہیں، آسائشات دے دی جاتی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر ناظرین یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر بیان فرمایا کہ ہم نے کافروں کو دنیاوی مال مسلمانوں سے بہت زیادہ دیا ہے تاکہ انہیں ڈھیل دی جائے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی کہ ڈھیل دینا ہے، اور کفر کے علاوہ اس بے تحاشا مال و دولت کا شکر ادا نہ کرنے اور اس کو ناجائز مصارف میں خرچ کرنے کا انہیں مزید عذاب دیا جائے گا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 55 اور 56، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے ان کی جو مدد کر رہے ہیں تو ہم ان کی نیکیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 182 اور 183، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ ان قیدی متین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم انہیں تدریجاً ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کا انہیں علم ہی نہیں ہے، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں اور بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ ناظرین و سامعین، احادیث میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس کے ٹھاٹ باٹ، زیب و زینت، اس کی شان و شوکت، عیش و آرام کی خاطر اپنی جانوں کو گلانا اور کھپانا نہیں چاہیے۔ یہ کافروں کا ہی حصہ ہے، کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور مسلمانوں کو چونکہ آخرت میں دائمی نعمتیں ملیں گی اس لیے ان کو دنیا کی عارضی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی، روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ملنے ایک بالا خانے پر، یعنی جو اونچے مقام پر کوئی مقام بنا ہوا تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نظر اٹھا کر آپ کے گھر میں دیکھا، بس اللہ کی قسم اس میں صرف 3 کچی کھالیں پڑی ہوئی دیکھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ آپ کی امت کو وسعت عطا فرمائے، کیونکہ فارس اور روم پر بہت وسعت کی گئی اور ان کو دنیا کا بہت ساز و سامان دیا گیا، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ ابن خطاب کیا تم اپنے دین کے متعلق شک میں ہو؟ یہ وہ قوم ہے جس کو اس کی پسندیدہ چیزیں دنیا کی زندگی میں دے دی گئیں۔ تو ناظرین، ان کی ساری پسندیدہ چیزیں دنیا میں دے دی جاتی ہیں، چاہے وہ جتنی بھی نافرمانی کریں، ڈھیل ہوتی ہے، لیکن پھر ان پر جب پکڑ ہوگی آخرت میں وہ بہت سخت ہوگی۔ اور اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان وہی عیش و آرام میں رہے اور وہی محنت اور جفاکشی سے دور رہے، نہیں، مسلمان بھی دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اپنے آپ کو جدید علوم سے مزین کرے، اور جتنی بھی ناظرین، چاہے وہ سائنس کے حوالے سے ہو، چاہے کسی حوالے سے بھی ہو، چاہے وہ جنگی حوالے سے ہو، ہر ایک میں اپنے آپ کو مستعد رکھے، اور جدید دور میں جدید دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیزیں ضرورت میں ہیں، ضروریات سے ہیں، ناظرین ان کو ضرور حاصل کرے تاکہ جدید دنیا میں سر اٹھا کر جی سکے۔ لیکن بعض اوقات مسلمان شکوہ کرتے ہیں نا کہ یار یہ کافروں کو تو سب کچھ دیا ہمیں کچھ نہیں، تو اس کی وجوہات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہیں جو احادیث کریمہ میں بیان کی گئیں، اور محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے اس کو بیان بھی فرمایا، لیکن ظاہر طوالت ہو جائے گی تو میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ سب سے بڑھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اس جنت کے لیے کام کرنا چاہیے، اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے چاہیے، نہ کہ دنیا کو ہی ہم جنت بنائیں اور آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ ایک ہے باقی زندگی اور ایک ہے فانی زندگی دنیا کی ہے اور باقی زندگی آخرت کی ہے۔ تو اب ہماری عقل، ہمارا شعور
اور ناظرین یہ کیا ہمیں کس طرف لے کر جاتے ہیں؟ یقیناً ہر ذی شعور یہی کہے گا کہ ہمیں فانی دنیا میں رہتے ہوئے باقی دنیا کے لیے، باقی آخرت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ الحمدللہ جی، کون اور کہاں سے؟ محمد فاروق اویسی ملتان شریف سے مفتی صاحب عرض جی کر رہا ہوں۔ فاروق اویسی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ نبی کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ جی سنائیے اپنی پیاری آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار صدق اللہ العظیم۔ دعاؤں کی درخواست۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے پڑھا، بہت بہت شکریہ۔ طرح خوش رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی اقبال۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار۔ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتی ہیں۔ باقی ماشاءاللہ صحیح پڑھا، اس کی صفت نہیں صفت۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ جی، کہاں سے؟ صحیح بات سے۔ بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار۔ متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ryqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے۔ جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کریں اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور خود مستفیض نہ ہوں بلکہ صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔